پاکستان میں چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ اور مسرت ہلالی کے فیصلے کے اوپر ایک بحث چل رہی ہے۔ عوام کو ایک ملزم کی ضمانت پر اعتراض نہیں ہے، چونکہ پاکستان میں جو ضمانتیں ہیں وہ قاتلوں کو بھی ملتی ہیں، آئین شکن مجرموں کو بھی ملتی ہیں، بلکہ سپریم کورٹ کے فیصلہ شدہ مجرموں کو بھی راتوں رات ضمانت ملتی ہے اور وہ ملک سے باہر بھی چلے جاتے ہیں۔ یہ ہمارا عام معمول ہے، چونکہ عدالتی نظام میں عام آدمی کو کسی اور طرح سے سامنا کرنا پڑتا ہے اور خاص الخاص لوگوں کے لیے طریقہ کار بدل جاتے ہیں۔ اصل اعتراض جو ہے وہ 298C اور 295B کا عدم اطلاق ہے۔ چیف جسٹس نے بڑی ایک تجاہل عارفانہ سے کام لیتے ہوئے ان دونوں جو شقیں تھیں ان کو عدم نفاذ کر دیا اور اس کے بعد ضمانت لے لی، اور اس کے علاوہ بھی جس طرح کی انہوں نے عدالت کے فیصلے کے اندر کچھ تحریر لکھی وہ آفٹر تھاٹ کی ایک مثال تھی کہ پہلے سے آپ نے ایک فیصلہ کیا ہوا تھا اور اس کے مطابق آپ نے ایک عدالتی کارروائی چلائی اور اس کے مطابق اپنے ریمارکس جو ہے وہ دیے۔ دیکھیے، دین میں زبردستی ظاہر ہے کہ نہیں ہے، اور یہ کہنا کہ اللہ تعالیٰ نے دین کی حفاظت کا اپنے ذمے لے لیا اور شہری جو ہے وہ اپنے مذہب کی پیروی کے لیے آزاد ہیں اور ہر شہری کو اپنے مذہب کے مطابق حقوق حاصل ہیں کہ وہ ادارے بنا سکتا ہے، وہ تبلیغ کر سکتا ہے، وہ ان کی حفاظت کر سکتا ہے۔ پاکستان میں جو آئین کی جتنی بھی دفعات ہیں اور جو قوانین پہلے سے موجود ہیں، امتناع قادیانیت قوانین، وہ واضح کرتے ہیں کہ وہ آزادیاں جو باقی اقلیتوں کو حاصل ہے وہ قادیانیوں کو حاصل نہیں ہے۔ قادیانیوں کی جان، مال، عزت، آبرو یہ انسانی حقوق ہے، ان کی ہم ضمانت دیتے ہیں، لیکن ان کے مذہبی حق کا انہیں کوئی حاصل نہیں ہے۔ وہ چار دیواری کے اندر رہ کر اپنا جو بھی کام کرنا چاہیں وہ جانے اور خدا جانے، لیکن چار دیواری سے باہر نکل کر ان کا کوئی مذہبی حق نہیں ہے، اس لیے کہ وہ جال ساز ہیں۔ جب تک وہ جال سازی سے توبہ نہیں کریں گے، اپنے لیے ایک نئی مذہب کا اعلان نہیں کریں گے، اپنے لیے کوئی الگ شناخت نہیں بنائیں گے، وہ اسلامی شناخت کو اپنے لیے استعمال نہیں کر سکتے۔ ایک آدمی ایک مشروب بناتا ہے، وہ اپنے گھر میں بیٹھ کے اسے کوکا کولا بنا کر پیے یا 7 اپ بنا کر پیے، عدالت یا ریاست یا شہری اس میں کوئی کردار ادا نہیں کر پائیں گے، لیکن جیسے ہی وہ چار دیواری سے نکل کر اسی مشروب کو ایک خاص برانڈ کے ساتھ مارکیٹ کرنے کی کوشش کرے گا تو وہ جال سازی کے جرم میں دھر لیا جائے گا۔ یہی حال قادیانیوں کے اس معاملے میں ہے۔ اس عدالتی فیصلے کے اندر جس طرح سے چیف جسٹس صاحب نے نصیحت کرنے کی کوشش کی ہے کہ پاکستانی عوام کو روادار ہونا چاہیے، اور انہوں نے خود بڑا ایک رواداری کا مظاہرہ کیا، یہ رواداری نہیں ہے، یہ پاکستان کے آئین اور جتنے قوانین ہیں اس سے انحراف ہے۔ مقصد یہ ہے کہ جال ساز کو آپ نے اجازت دینی ہے تو پھر تو آپ اس ملک کے اندر ہر ایک کو ہر طرح کی آزادی عطا کر سکتے ہیں۔ خاص طور پہ اس فیصلے کے آخر میں چیف جسٹس صاحب نے یہ لکھا، سیکنڈ لاسٹ پیرا ہے، کہ جب مذہبی معاملات آتے ہیں تو پھر کچھ لوگوں کے دینی جذبات بھڑک جاتے ہیں اور مذہب کے خلاف جرائم سے نبٹنے کے لیے حقائق کے بجائے جذبات جو ہے وہ پروان چڑھتے ہیں اور شہری ایک نجی شکایت کنندگان بن کر سامنے آتے ہیں، یعنی ریاست کا کام تھا، شہریوں کا کام نہیں تھا۔ ہم تسلیم کرتے ہیں کہ اگر فیصلہ ساز ادارے آئین اور قانون کے مطابق فیصلہ کریں تو کسی شہری کو بیچ میں آنے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ فیصلہ ساز اداروں کو جو یہ کہتے ہیں کہ یہ نجی معاملات پر شہری سامنے آ جاتے ہیں، ان کی مراد یہ ہوتی ہے کہ یہ نان سٹیٹ ایکٹر ہیں، اور نان سٹیٹ ایکٹرز کو جو ہے وہ اس معاملے میں عمل دخل کی ضرورت نہیں ہے۔ بھائی، اگر آپ سٹیٹ ڈپارٹمنٹ کے احکامات کے مطابق اپنے فیصلے کریں گے تو پھر نان سٹیٹ ایکٹر جو ہے وہ سامنے آئیں گے۔ یہ ایک رد عمل ہے، اور پاکستان کے عوام کو بار بار یہ محسوس ہوتا ہے، کبھی نادرا کے فارم، کبھی ووٹر لسٹوں کے فارم، کبھی کینڈیڈیٹ امیدواران الیکشن کے ان کے فارم، کبھی حج کے فارم، یہ جو مختلف فارمز کے اندر ختم نبوت کے حوالے سے حلف نامے قائم ہیں،
ان کو بار بار نکالنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ اب یہ اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کا عمل دخل ہے یا کچھ لوگوں کی بے وقوفی ہے؟ میں یہ سمجھتا ہوں کہ جب تک پاکستان کے اندر آئین اور قانون کی بالادستی بغیر کسی بین الاقوامی دباؤ کے جاری رکھی جائے گی، پاکستان کے شہری کبھی اس طرح سے جذبات کا اظہار نہیں کریں گے۔ لیکن اگر آپ قادیانیوں کو ادارے بنانے کی اجازت دیں گے، ان کو تبلیغ کا حق دیں گے اور یہ کہیں گے کہ یہ ایک ان کا مذہبی حق ہے، تو مذہبی حق پاکستان کے اندر عیسائیوں کو حاصل ہے، آپ کے ہندوؤں کو، سکھوں کو، ہر اس مذہب کو جو تسلیم کرتا ہے کہ یہ ہمارا مذہب ہے اور یہ ہمارے عقائد ہیں اور یہ ہمارے شناخت ہیں۔ لیکن ایسے جعل ساز لوگ جو اسلام کی آڑ لے کر بہروپ کے طور پر سامنے آتے ہیں، انہیں اس بات کی اجازت کبھی بھی نہیں دی جا سکتی۔